وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 49 نمبر آیت۔ اس کی آج اس پر دوسری نشست ہے۔ اچھا، اس میں ذکر ہوا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ اب آل فرعون یا فرعون جو ہے ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا اسے فرعون کہتے ہیں۔ یہ آج یاد کر لیجئے گا، مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون ان کا نام نہیں ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ فرعون مشہور ہو گیا، لیکن مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے انہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ یعنی یہ فرعون نام نہیں ہے، بلکہ فرعون مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ اسی طرح روم کے بادشاہ کا جو لقب تھا وہ قیصر تھا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی قیصر و کسریٰ، تو روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر بھی نام نہیں تھا۔ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا، یہ بھی اس کا نام نہیں تھا۔ اسی طرح یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب تھا طبہ۔ وہ ہے نا، جب مدینہ طیبہ سے اس طبہ بادشاہ کا گزر ہوا، یاد ہے وہ کہ وہ اپنے ساتھ طبہ بادشاہ، یعنی وہ نام نہیں ہے اس کا، یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھ اہل کتاب علماء کو لے کر مدینہ طیبہ کے پاس سے گزرا تو اس کے اہل کتاب علماء نے کہا یہ تو کھجوروں والی جگہ وہی جگہ ہے جہاں آخر الزمان تشریف لائیں گے، صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ تو اس بادشاہ کے کہنے پر وہاں ان کے مکانات بنائے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مکان تعمیر کیا گیا تھا وہ 2 منزلہ تھا، جہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں اس مکان میں تھے، اور پھر بعض اصحاب سیر نے لکھا کہ وہ جو خط تھا طبہ بادشاہ کا پھر وہ آپ تک پہنچا بھی تھا، بڑی ایک تفصیل ہے اس میں۔ تو یمن کے بادشاہ کو طبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حبشہ کا بادشاہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی نجاشی بادشاہ، اس کا جنازہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا غائبانہ۔ یہ صرف ایک ہی غائبانہ جنازہ پڑھا گیا، دوبارہ نہیں پڑھا گیا، اور اس میں بھی صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں جی ایسا تھا گویا حضور کے سامنے جنازہ ہے، درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے گئے۔ تو حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی۔ اب یہ سارے نام احادیث میں آتے ہیں، قیصر و کسریٰ کا نام بھی آتا ہے، فرعون کا نام بھی آتا ہے، طبہ کا نام بھی آتا ہے، جو نجاشی ہے اس کا نام بھی آتا ہے، لیکن یہ سارے القابات ہیں، نام نہیں ہیں، یہ القابات ہیں، نام نہیں ہیں۔ اسی طرح جو مسلمانوں کا بادشاہ کہلاتا تھا اس کو سلطان کہا جاتا تھا۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ان کے ناموں کے ساتھ سلطان ہے۔ اسی طرح جو ہندوؤں کا بادشاہ گزرتا اس کا لقب ہے راجہ۔ آپ دیکھ لیں جتنے ہندوؤں کے بادشاہ ان سب کے نام کے ساتھ راجہ کا لفظ ہے۔ اور جو انگریزوں کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا انگلستان کا، اس کا لقب تھا جارج۔ تو یہ سارے القابات ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں سب سے اعلیٰ جو عہدہ ہے اسے ہم کہتے ہیں صدر، اس کے بعد وزیر اعظم۔ تو یہ القابات ہیں، نام نہیں ہے۔ تو یہ جو فرعون ہے یہ کیا ہے؟ لقب ہے۔ نجاشی لقب ہے، قیصر و کسریٰ، طبہ، یہ سارے القابات ہیں، یہ نام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے، اچھا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ ہمارے زمانے میں معاشرے میں جب کہا جائے فرعون تو اس سے وہی فرعون مراد ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بلکہ ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں جسے علماء نے ذکر کیا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔
بلکہ ایک بڑا مشہور شعر فارسی کا ہم نے کئی بار پڑھا کہ نفس مارا کم ترز فرعون نیست لیک اورا اون مارا اون نیست، کہ ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے. نفس مارا کم ترز فرعون نیست، ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے. فرق اتنا ہے اس فرعون کے پاس اختیار تھا، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ورنہ کم ہم بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں بھی جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، دیکھا نہیں ہے آپ، دیکھ لیں معاشرے میں جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ میرے پاس مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، میری کال جائے اس کال کو بھی اعزاز ملنا چاہیے، ورنہ پھر نوکری سے سارے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تازہ تازہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب آل پر آگے بات کرتے ہیں. میں آل پر تفصیلی بات اس سے پہلے ہم پرسوں کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. یاد رہے علامہ غلام رسول شہیدی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی بات لکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے ہمارے علماء مفسرین نے بیان کیا. ہدایہ اولین اس میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے 3 اقوال ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے 3 اقوال ہیں. نمبر 1، آپ کے اتباع کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد، یہ سارے کے سارے آپ کی آل میں شامل ہیں. اور مومنوں میں سے، کس میں سے؟ مومنوں میں سے آپ کے نسبی قرابت دار، جو آپ کے نسبی قرابت دار ہیں وہ آل میں شامل ہیں، وہ آل میں شامل ہیں. اب دوسرا قول، یعنی ایک قول کے مطابق آپ کی ازواج، ایک قول کے مطابق آپ کی اولاد، ایک قول کے مطابق آپ کے اتباع کرنے والے پیروکار، یہ سارے کے سارے آل میں شامل ہیں. اب اس میں ایک بڑی اہم بات، وہ اہم بات یہ ہے کہ جب آل میں ہم سارے لوگ بھی شامل ہوئے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، آپ قرآن اٹھائیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم، ایسا کرو کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 کو اور اپنے اہل کو سوار کروا لو. نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں ہر جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کراؤ. اب جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے. اب جو داخل ہوئے تھے کشتی میں وہ کون تھے؟ اہل تھے، وہ آپ کے نسبی رشتہ دار نہیں تھے، ان میں آپ کے ماننے والے بھی تھے. تو قرآن کریم سے یہ دلیل ملی کہ جو پیروکار ہیں قرآن انہیں بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اہل اور آل. فرعونی جو ہیں، فرعون کی آل اولاد تو نہیں تھی، فرعون کے جو درباری تھے، جو اس کے معاونین تھے، ان سب کو قرآن نے کیا کہا؟ آل کہا. ان 2 آیات سے، اور ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کی جس میں حضرت مصعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مسلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 598 پر یہ روایت ہے. فرمایا نیک مسلمان ہماری آل میں سے ہیں، ہماری آل میں سے. اب جو مسئلہ ہے وہ یاد رکھیے گا، یاد تو نہیں ہو سکتا فوری طور پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل جس پر صدقہ جائز نہیں، صدقہ واجبہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک جملے سے بات واضح ہو جائے گی. صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ان کے لیے حلال نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان 2 پر زکوٰۃ علماء اربع، ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک علیہم الرحمہ، ان سب کے نزدیک کہتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ان کے لیے صدقہ حلال نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، کیا معاملہ ہوگا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا،
امام حسن نے کھجور منہ میں ڈال لی، وہ کھجور کا شیرہ وہ نیچے گرتا ہوا آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہ شیرہ جو تھا وہ آپ پر آیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو کھجور کھا رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی جو تھی وہ امام حسن مجتبیٰ کے منہ میں ڈال کے کہا کخن کخن، نکال دو، یہ نہ کھاؤ، یہ ہمارے لیے حلال ہے نہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ بچے کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات کہ یہ جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں، اس میں جو خاندان آتے ہیں وہ کون کون سے؟ نمبر 1 آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب۔ آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب، ان کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے۔ ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں جو عام ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا حکم اور ہے، جو ہم سال بعد زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا حکم اور ہے، ان کے لیے صدقہ واجبہ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔